بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ آپ علیہ السلام روزہ سے تھے اور افطار کے وقت آپ علیہ السلام کا کھانا جنت سے آتا تھا اور آپ جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا واپس بھجوا دیتے تھے۔ لیکن اس دن جب کھانا آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مہمان کو پیش کر دیا، لیکن اس مسافر مہمان نے کچھ بھی نہیں کھایا اور بس عبادت میں مشغول رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کا یہ حال دیکھ کر متاثر ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اس مہمان سے کہا کہ تو میرے ساتھ چل کر اللہ کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب وہ دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ جاتے ہی گندم کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا کہ چلو چند گوشے گندم کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، کتنی عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہیں کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ یہ وہاں سے دونوں دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں ایک دوسرے سے یہی بات چیت کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا تو پتہ نہیں یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ تو اس مسافر مہمان نے کہا کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شاید میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے میرے ساتھ ہے، کیا اس دوران تم نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ تو وہ بولے کہ تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے جس کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ پھر بولے، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ داری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، لیکن تم میری روح قبض کر لو تاکہ میں اس کا مزہ چکھ لوں اور میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ہونے پر آپ علیہ السلام کی جان قبض کر لی گئی۔ پھر ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ پاک نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ اے ادریس علیہ السلام، جان کھونے کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھیڑ دی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی کہ جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا میں نے آج تک کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چلو تاکہ اسے دیکھ کر مجھے خوف الہی زیادہ ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھا دیے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے کہ اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے تاکہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور زیادہ عبادت کروں۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کہنے لگے کہ اے بھائی، میں جان کی تلخی سہ چکا ہوں اور پھر دوزخ بھی دیکھی ہے، میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اگر اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے نالین طوبہ کے درخت کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں جان کنی کا مزہ چکھ چکا ہوں اور میں دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو بہشت میں چلا گیا وہ واپس نہیں نکالا جائے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے اسرائیل،
تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے کہ ہر نبی پر بہشت حرام ہے جب تک بہشت میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی کہ اے اسرائیل علیہ السلام، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ادریس کے چلے جانے کے بعد ان کی امت اور ان کے سب فرزند گریہ وزاری میں تھے کہ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو، اس سے تمہارا سب دکھ درد ختم ہو جائے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ اب ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور بت میں کوئی فرق نہیں لگ رہا تھا، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی اور مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تھا، علم و عمل دونوں تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں اپنے پاس جگہ عطا فرمائے اور جنت کا راستہ آسان بنا دے، آمین۔